رجب تک یہ سالانہ سلسلہ کئی سالوں سے باقاعدگی سے جاری ہے، تو انشاءاللہ سال آئندہ اسی مقام سے گفتگو کو آگے بڑھایا جائے گا جہاں آج اختتام تک ہماری گفتگو پہنچے گی۔ اگرچہ فاتحہ خانی کی مجلس بھی ہے، مگر ذکر رسول سے بہتر کون سا ذکر ہے جو ایسے مواقعوں پر کیا جائے؟ تو مناسب نہیں ہے کہ موضوع کو بدلا جائے۔ ہمارا اندازہ یہ ہے کہ ہماری آج کی گفتگو پیغمبر اسلام کی زندگی کے 25 سال کے آغاز تک ہو جائے گی، اور چونکہ آج کی گفتگو ایک اعتبار سے اس سال کی اختتامی گفتگو ہے، اس لیے چند پرانی باتوں کو دہرانا بھی ضروری ہے۔ سیرت رسول خدا کا جائزہ ہمیں پہلی تو اس بات کو بتاتا ہے کہ پیغمبر اسلام نے زندگی کی پہلی منزل سے لے کر آخری منزل تک کسی بھی مقام پر کسی دنیاوی شخصیت کا احسان نہیں لیا، حتیٰ یہ کہ تاریخ اسلام کی وہ انتہائی مقدس اور محترم شخصیات کہ جن کے اسلام پر اتنے احسانات ہیں کہ ان کا تصور کر کے انسان کا سر عقیدت سے جھک جاتا ہے، مگر ذات رسالت پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے۔ اور پروردگار عالم نے اپنے حبیب کی اس دنیا میں آنے سے لے کر جوانی تک کے اس زمانے کو جس میں ہر شخص دوسروں کا محتاج ہوتا ہے، وہ جس انداز سے اپنی مدد کے ساتھ گزارا کہ پیغمبر اسلام کو اس دور میں بھی کسی کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی، بلکہ وہ لوگ جو یہ خیال کر رہے تھے یا وہ خیال نہیں کرتے تھے، مگر دیکھنے والا یہ سمجھتا تھا کہ شاید وہ پیغمبر کی مدد کرنے جا رہے ہیں، رسالت سے انہی کو فیض پہنچتا رہا، چاہے یہ پیغمبر کے دادا حضرت عبد المطلب ہوں یا پیغمبر کے چچا حضرت ابو طالب ہوں یا پیغمبر اسلام کی دائی جناب حلیمہ سعدیہ ہوں۔ تو واقعات آپ نے مسلسل سنے، آج ان کی تفصیل میں تو نہیں جانا کہ جناب آمنہ کے یہاں جس وقت پیغمبر کی ولادت ہو رہی ہے، اس وقت بھی کسی دنیاوی انسان کی یا عورت کی مدد کی ضرورت نہیں پڑی، اور وہاں سے لے کر پیغمبر اسلام کی جوانی تک ہر منزل پر خدا کی مدد تو آ رہی ہے، مگر دنیاوی کسی شخصیت کا احسان ذات رسالت پر نہیں ہے۔ دوسری حقیقت جو ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کی ولادت سے پہلے ہی جاننے والے اور سمجھنے والے یہ معلوم کر چکے تھے کہ اس دنیا میں کون آنے والا ہے، اور خصوصیت کے ساتھ جس رات کو رسول خدا کی ولادت ہوئی، اس رات سے لے کر پیغمبر اسلام کے اعلان نبوت تک 40 سال عام انسانوں کو شاید یہ پتہ نہ ہو کہ یہ شخصیت رسول کی شخصیت ہے، مگر قدم قدم پر پروردگار عالم کی مصلحت کے تحت یا یہودی عالم یا عیسائی راہب یا مختلف کاہن وہ آ کر مکے والوں کو بھی اور اہم شہر والوں کو بھی یہ بتا رہے ہیں کہ اس بچے کو اور اس نوجوان کو کوئی معمولی نوجوان خیال نہ کرنا، یہ آگے چل کر اس ساری کائنات کا حاکم بننے والا اور خدا کا آخری رسول ہونے والا ہے۔ تو ایسا نہیں کہ ایک دم سے پیغمبر اسلام کی رسالت کا اعلان ہوا ہو، پہلے سے لوگوں کے کانوں تک یہ پیغام پہنچایا جا رہا تھا۔ یہ دوسری بات ہے کہ سمجھدار لوگ سمجھ گئے لیکن اکثریت کو احساس نہ ہو سکا۔ تیسری بات جو آپ نے مسلسل 11 تقاریر میں سنی ہوگی وہ یہ کہ پیغمبر اسلام کی رسالت کے اعلان کے بعد والی زندگی میں جو بدترین دشمن سامنے آتے ہیں، در حقیقت یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے ہی مختلف مقامات پر رسول خدا کے ان فضائل کے سامنے جو نبوت کے اعلان سے پہلے کے تھے حسد کا شکار ہو چکے تھے، اور بعض ان میں ایسے تھے جنہیں خاندانی اعتبار سے رسول کے خاندان کی دشمنی ورثے میں ملی تھی، مگر اعلان رسالت تک
ان کے پاس کوئی ایسا بہانہ نہیں آ رہا تھا کہ جس سے یہ مخالفت رسول میں لوگوں کو اپنے ساتھ ملاتے، مگر خاندان بنو امیہ، ابو جہل کا خاندان، ولید ابن مغیرہ کا خاندان اور اس قسم کے کئی ایسے خاندان تھے کہ جن کے دلوں میں دشمنی رسول کی بنیاد اعلان رسالت سے پڑ چکی تھی۔ یہ 3 بنیادی باتیں ان 12 تقاریر میں آپ کے سامنے مختصراً پیش کی گئی، کیونکہ آئندہ سال ان کی زیادہ ضرورت پڑے گی، اس اعتبار سے ان کو دوہرا دیا گیا۔ اب آئیے آخر میں صرف پیغمبر اسلام کی زندگی کے ابتدائی 25 سالوں کا ایک مختصر سا جائزہ لے کر تفصیل کے ساتھ گفتگو وہاں سے آگے بڑھائیں جہاں پچھلی تقریر میں بات پہنچ چکی تھی۔ 17 ربیع الاول سن 1 عام الفیل، یعنی وہ سال کہ جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ مکے پہ حملہ کیا، 1 عام الفیل 17 ربیع الاول پیغمبر کے اعلان رسالت سے 40 سال پہلے مکے کی سرزمین پر صبح و سویرے پیغمبر اسلام کی ولادت ہوئی، مگر 6 مہینے پہلے پیغمبر اسلام کے والد جناب عبداللہ مدینے کے قیام کے دوران شہر مدینہ ہی میں انتقال کر چکے تھے اور وہیں پر جناب عبداللہ کو دفن کیا گیا ہے۔ اس وقت پیغمبر اسلام کے حمل کو 3 مہینے گزرے تھے۔ 6 مہینے کے بعد اس تاریخ پر پیغمبر اسلام ظاہری اعتبار سے دنیا میں آئے۔ 7ویں دن عقیقہ ہوا اور 8ویں دن جناب حلیمہ سعدیہ پیغمبر اسلام کو 4 مصلحتوں کی بنا پر مکے سے اپنے علاقے میں لے جاتی ہیں، جہاں 5 سال تک پیغمبر اسلام حلیمہ سعدیہ کے گھر میں قبیلہ بنو سعد کے ساتھ رہے اور اس رشتے کو پیغمبر نے آخر دم تک یاد رکھا۔ چنانچہ تاریخوں میں یہ ہے کہ اکثر جناب حلیمہ سعدیہ کی بیٹی پیغمبر اسلام کے پاس آتی ہیں اور پیغمبر اسلام وہی عزت اور احترام ان کو دیتے ہیں جو سگی بہن کو دیا جا سکتا ہے۔ 5ویں سال جناب حلیمہ سعدیہ نے حضرت عبد المطلب کی خواہش پر پیغمبر اسلام کو واپس مکے میں لا کر جناب آمنہ کے حوالے کیا۔ اس دوران وقتاً فوقتاً جناب آمنہ اپنے لال کی زیارت کرتی رہی تھی، مگر اطمینان کے ساتھ پیغمبر اسلام کو اپنی ماں کے پاس رہنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ 5ویں سال پیغمبر اسلام جناب آمنہ کی آغوش میں پہنچے۔ وہ روایتیں بھی ہماری کتابوں میں موجود ہیں جن میں یہ بیان کیا گیا کہ پیغمبر اسلام کی نشو نما یا پیغمبر اسلام کی گروتھ عام بچوں سے مختلف تھی، اس لیے عمر تو 5 سال کی تھی، مگر پیغمبر اسلام اپنی عمر مبارک سے کہیں بڑے نظر آ رہے تھے۔ صرف 1 سال اپنی مادر گرامی کے پاس رہنے پائے کہ جناب آمنہ کا ارادہ یہ ہوا کہ مدینے جا کر اپنے شوہر کی قبر کی زیارت بھی کریں اور اپنے خاندان والوں سے بھی ملاقات کرائیں، کیونکہ ان کے ماموں بلکہ تقریباً سارا خاندان مدینے میں رہتا تھا۔ مدینے کے سفر میں پیغمبر اسلام ماں کے ساتھ گئے، مگر واپسی میں مدینے اور مکے کے درمیان جناب آمنہ کا ابوا کے مقام پہ انتقال ہوا اور پیغمبر اسلام کو جناب آمنہ اور عبداللہ کی کنیز ام ایمن اپنے ساتھ مکے لے کے آئیں۔ دادا نے یتیم پوتے کے لیے اپنی آغوش کو کھول دیا اور 2 سال پیغمبر اسلام حضرت عبد المطلب کے گھر میں اور انہی کی گود میں پروان چڑھتے ہیں۔ یہ 2 سال وہ ہیں جس میں درمیان میں مختصر سی مدت کے لیے حضرت عبد المطلب کو ایک خاص کام سے یمن جانا پڑا۔ 2 سال 8واں پیغمبر اسلام کی عمر مبارک 7 سال کی تھی۔ 1 سال کے بعد پیغمبر اسلام کے دادا حضرت عبد المطلب یمن تشریف لے گئے اور اس سے کچھ پہلے پیغمبر اسلام آنکھوں کی تکلیف کی وجہ سے جوفا کے ایک راہب کے پاس پہنچے، جہاں سے پھر ایک بشارت ملی خاندان بنی ہاشم کو۔ 1 سال اور گزرتا ہے، پیغمبر اسلام کی عمر کا 8واں سال آتا ہے۔ حضرت عبد المطلب یا ان کی عمر 82 سال ہے یا 120 سال انتقال کرتے ہیں اور پیغمبر اسلام کی کفالت کا یا پیغمبر اسلام کے گھر میں رکھنے کا مسئلہ پھر پیدا ہوتا ہے، مگر اپنے آخری اوقات میں حضرت عبد المطلب نے یہ ذمہ داری اپنے بیٹے ابو طالب کے سپرد کی۔ چنانچہ جب پیغمبر اسلام 8 سال اور 8 مہینے کے تھے، دادا کا انتقال ہوتا ہے، چچا ابو طالب اپنے گھر میں لے کے آتے ہیں اور اپنی اولاد سے زیادہ
محبت و شفقت کے ساتھ پرورش کر رہے ہیں پیغمبر اسلام کی، اس لیے کہ اس وقت تک حضرت ابو طالب کے گھر میں ان کے بڑے بیٹے جناب طالب پیدا ہو چکے تھے، اور فقط چند مہینوں کے بعد دوسرے بیٹے جناب عقیل کی ولادت بھی ہو گئی۔ بیٹی ام ہانی اس دوران پیدا ہو چکی تھی، مگر اپنی اولاد کے مقابلے میں رسول خدا کو ترجیح دی جا رہی۔ تاریخ بتاتی ہے کہ پیغمبر اسلام اس گھر میں 25 سال کی عمر تک حضرت ابو طالب کے ساتھ رہے۔ اس دوران 9ویں اور 10ویں سال پیغمبر اسلام نے مکے کی پہاڑیوں پر بکریاں چرائیں۔ 11ویں سال پیغمبر اسلام اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ تجارت کے سفر پر شام گئے۔ یہاں تک گفتگو گزشتہ تقریر میں پہنچ چکی اور آج بات یہاں سے آگے بڑھے گی۔ 11ویں سال اپنے چچا کے ساتھ تجارت کے سفر پر پہلی مرتبہ مکے سے نکل کے شام گئے۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اس کے بعد چند سال پیغمبر اسلام کی زندگی میں اس انداز سے گزرے کہ کوئی خاص واقعہ پیش نہ آیا۔ تقریباً پیغمبر کی عمر مبارک 20 سال کی تھی کہ عرب میں ایک ایسی جنگ شروع ہو گئی جس میں خاندان بنو ہاشم کو حصہ لینا پڑ گیا۔ پیغمبر اسلام بھی اپنے خاندان والوں کے ساتھ اس جنگ میں شریک ہوئے، اور اس کے فوراً بعد خاندان بنو ہاشم نے ایک معاہدہ کیا عرب کے بعض لوگوں سے مل کر، رسول خدا نے اس میں بھی شرکت کی، اور اس معاہدے کے بعد اب پیغمبر اسلام نے اکیلے تجارت کے سفر اختیار کرنا شروع کر دیے۔ عمر بھی اتنی ہو چکی تھی کہ حضرت ابو طالب نے یہی مصلحت دیکھی کہ پیغمبر اسلام کو تنہا آنے جانے دیا جائے۔ 23ویں سال مکے میں ایک سیلاب آیا جس کے نتیجے میں کعبہ گر گیا، اور کعبے کے سلسلے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا جس کی تفصیل آج آپ سنیں گے۔ اور 25ویں سال پیغمبر اسلام نے جناب خدیجہ کے سامان تجارت کو لے کر شام کا رخ کیا۔ بس یہیں پر یہ سلسلہ آج مکمل ہونے والا، اور جناب خدیجہ کے سامان تجارت سے لے کر اعلان نبوت تک انشاءاللہ سال آئندہ۔ تو یہ مختصراً خلاصہ میں نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ ان 12 تقاریر میں سیرت رسول خدا کس حد تک آپ کے سامنے آئی۔ اب آئیے تفصیل کے ساتھ ان واقعات کو بیان کریں جو اب تک بیان نہیں ہوئے۔ تو جیسا کہ میں نے گزشتہ تقریر کے اختتام پر عرض کیا تھا کہ 8 سال اور 8 مہینے کی عمر ہے جب حضرت عبد المطلب کا انتقال ہوتا ہے۔ حضرت ابو طالب اپنے گھر میں رسول خدا کو لے کے آتے ہیں۔ جناب ابو طالب اور فاطمہ بنت اسد نے باپ اور ماں جیسی، بلکہ باپ اور ماں سے بھی بڑھ کر محبت رسول خدا پر نچھاور کر دی۔ جناب فاطمہ بنت اسد نے کچھ ایسے معجزات بھی دیکھے جس کی وجہ سے دل میں تمنا اور زبان پر دعا آئی کہ بار الہ مجھے بھی ایک ایسا فرزند عطا کر۔ اسی زمانے میں وہ مشہور واقعہ پیش آیا جسے آپ علماء سے اکثر جناب ابو طالب کے فضائل میں سنا کرتے ہیں، اس لیے اس کی تفصیل بتانا تو بیکار، لیکن مختصر یہ کہ جب اسی دوران مکے میں پھر قحط پڑا۔ ایک قحط آپ کو یاد ہوگا کہ حضرت عبد المطلب کی زندگی میں پڑا تھا، جب حضرت عبد المطلب کے رشتے کی بھتیجی نے خواب میں پیغمبر اسلام کا نام سنا۔ اس دفعہ پھر مکے میں قحط پڑا۔ اب جناب عبد المطلب نہیں ہے، حضرت ابو طالب ہے۔ خاندان بنی ہاشم کا اعتقاد تو فقط ذات الہی پر ہے، مگر عرب کے عام لوگ ابھی تک اپنے بتوں کو خدا مانتے آئے ہیں۔ یہ طے کیا گیا کہ بتوں کے ذریعے سے دعا مانگی جائے، شاید پروردگار عالم قحط کو ختم کر دے۔ مگر کسی شخص نے مشورہ دیا کہ جب ہمارے درمیان حضرت ابراہیم کی یادگار موجود ہے تو ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور کے پاس جانے کی، چلو اور چل کر ابو طالب سے کہو کہ وہ ہمارے حق میں دعا کریں۔ یہ پورا وقت مکے والوں کا حضرت ابو طالب کے دروازے پر آیا۔ حضرت ابو طالب نے اگلے دن کا وقت دیا۔ اب سارا مکہ ابو طالب سے خواہش کر رہا ہے کہ آپ دعا مانگیں، مگر حضرت ابو طالب جب اگلے دن اپنے گھر سے نکلے تو اپنے ساتھ اپنے 10 سال کے بھتیجے کو لیے ہوئے ہیں، اور مکے کے باہر پہنچ کر جب ابو طالب کو دعا کرتے مجمع دیکھنا چاہتا تھا کہ ابو طالب ایک مرتبہ پیغمبر اسلام سے درخواست کرتے ہیں کہ تم دعا کرو، ہم یہ چاہتے ہیں کہ تمہاری برکت سے ہماری پریشانی دور ہو۔ پیغمبر اسلام نے دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے۔ نبی اور نبی بھی وہ کہ جو سردار انبیاء ہے دعا مانگ رہا ہے تو رحمت خدا کیسے نہ آئے۔ ایک مرتبہ گھٹا ٹوٹ ٹوٹ کے برسی، سارے مکے کی پریشانی دور ہو گئی۔
اور اس خوشی میں حضرت ابو طالب نے وہ مشہور و معروف قصیدہ کہا جو قصیدہ لامیہ کہلاتا ہے، اور جس میں پیغمبر اسلام کی نبوت کا بھی اعتراف ہے اور پیغمبر کی شفاعت کے ذریعے سے دنیا اور آخرت کی خیر اور خوبی کو حاصل کرنے کا اعتراف بھی ہے۔ یہ پورا قصیدہ تو اشعار کی صورت میں ہے، حضرت ابو طالب کی وفات کی مجالس میں سنتے رہتے ہیں۔ بہرحال یہ قصیدہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضرت ابو طالب فقط بھتیجے کی حیثیت سے رسول خدا کو اپنے گھر میں نہیں رکھے ہوئے ہیں، بلکہ ان کی نبوت کے بارے میں جانتے بھی ہیں اور ان پر ایمان کامل ہے۔ 11واں سال شروع ہوتا ہے۔ شیخ عباس قمی نے ایک مختصر سی روایت یہاں پہ لکھی ہے، اسے بھی سن لیا جائے، پھر میں علامہ مجلسی کی تحریر کردہ مفصل روایت بیان کروں گا۔ شیخ عباس قمی لکھتے ہیں کہ پیغمبر اسلام کی عمر کا 9واں یا 11واں سال تھا۔ حضرت ابو طالب کو کسی کام سے شام جانا پڑا۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ حضرت ابو طالب تاجر ہیں اور مکے کے مانے ہوئے تاجر ہیں۔ سامان تجارت لے کر جانا اور اپنے باپ کی وفات کے بعد یہ پہلا موقع ہے کہ جانا پڑ رہا ہے۔ اب جانا چاہتے ہیں، گھوڑے پر سوار ہو۔ ایک مرتبہ رسول خدا نے آگے بڑھ کر فریاد کی کہ چچا، نہ میری ماں ہے نہ میرے باپ، آپ مجھے کس کے حوالے کر کے جا رہے ہیں؟ حضرت ابو طالب نے کہا بھتیجے تم بھی میرے ساتھ چلو۔ یہ کہہ کے اپنے گھوڑے پر بٹھایا، قافلہ چلا۔ یہ مختصر روایت ہے، مگر اس کے بیان کرنے کا مقصد یہ نہیں کہ اس روایت کو مکمل طور پہ قبول کیا گیا، اصل روایت بعد میں آنے والی۔ حضرت ابو طالب پیغمبر اسلام کو لے کے چل رہے ہیں۔ چلتے چلتے شام کے علاقے میں داخل ہوئے۔ شام کے علاقے کی سرحد پر ایک انتہائی مقدس راہب رہا کرتا تھا جس کا نام بحیرہ راہب ہے۔ یہ تاریخ اسلام میں ایک انتہائی اہم حیثیت رکھتا۔ جب یہ قافلہ اس کی عبادت گاہ کے قریب سے گزرا تو اس نے یہ منظر دیکھا کہ آج یہ قافلہ، سینکڑوں قافلے یہاں سے آتے جاتے ہیں، آج جو یہ قافلہ جا رہا تو اس کے سر پر ایک بادل بھی سایہ کر کے جا رہا۔ یہ منظر ایک عام آدمی کے لیے عجیب تھا، مگر بحیرہ کے لیے یہ منظر دیکھتے دل میں خیال پیدا ہوا کہ میں بزرگوں سے یہ پیشین گوئی سنتے آیا تھا کہ جب ایسا قافلہ جائے جس کے سر پہ بادل ہو تو سمجھ لینا کہ اسی میں اللہ کا آخری رسول ہوگا۔ یہی وہ قافلہ، سالوں سے مجھے انتظار تھا۔ ایک مرتبہ بحیرہ کو یقین تو ہو گیا کہ قافلہ وہی، مگر کون اس میں وہ میرا گوہر مقصود ہے۔ بحیرہ نے ایک مرتبہ باہر نکلنے کے بعد سارے قافلے کو دعوت دی کہ کل تم سب کے سب میری عبادت گاہ میں مہمان بن کے آنا۔ اگلے دن یہ سب لوگ چلے، پیغمبر اسلام نے جانے سے انکار کر دیا۔ حضرت ابو طالب نے اپنے خیمے میں پیغمبر اسلام کو چھوڑ دیا اور یہ سارا قافلہ بحیرہ کی عبادت گاہ میں گیا۔ حضرت ابو طالب کا یہ عمل معاذ اللہ اس لیے نہیں تھا کہ حضرت ابو طالب کو زیادہ محبت نہیں، بلکہ حضرت ابو طالب کا عمل ہی اس لیے تھا یا بحیرہ کی زبان سے رسول کے فضائل سامنے آئے، کیونکہ جب یہ سارا لشکر بحیرہ کی عبادت گاہ میں گیا تو ایک مرتبہ احتیاطاً اس نے کھڑکی سے جھانک کے دیکھا، مگر یہ دیکھ کر پریشان ہو گیا کہ وہ بادل تو اب تک باہر ہی موجود ہے، میری عبادت گاہ کے اوپر نہیں آیا۔ پریشان ہو کر واپس آیا، اے قافلے والوں، میں نے تم سب کو دعوت دی تھی، کیا تم سب کے سب آ گئے ہو؟ کوئی باقی تو نہیں بچا؟ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب نے کہا کہ ہم تو سب کے سب آ گئے، ایک ہمارا 10 سال کا بچہ جسے سامان کی دیکھ بھال کے لیے ہم نے باہر چھوڑ دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، زبان سے تو یہی کہا کہ نہیں، اسے بھی بلاؤ، مگر دل اس کا کہہ رہا کہ تمہاری دعوت ہی اس لیے کی گئی تاکہ میں اس بچے کی زیارت کروں۔ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب باہر نکل کے اپنے بھتیجے کو بلاتے ہیں اور بحیرہ کا دل یہ دیکھ کے خوشی سے کھیل اٹھا کہ ہاں اب وہ بادل بھی حرکت کرتا ہوا بچے کے ساتھ ساتھ میری عبادت گاہ کے اوپر آ رہا۔ یہ وہ ٹکڑا ہے روایت کا جہاں پر شیخ عباس قمی کی روایت علامہ مجلسی سے مختلف، مگر اس کے بعد دونوں روایتیں مل جاتی ہیں۔ اس لیے آئیے تفصیل کے ساتھ علامہ مجلسی کی اس روایت کو دیکھیں کہ جو صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام کے حوالے سے ہے۔ جو امام معصوم کی روایت ہے، امام معصوم یہ فرما رہے ہیں کہ ہمارے جد کی عمر مبارک کی 11 سال مکمل ہوئے، 12ویں سال کا آغاز تھا کہ حضرت ابو طالب نے تجارت کے ارادے سے شام کا قصد و ارادہ کیا۔ زمانہ وہ زمانہ
کہ عرب میں اس وقت انتہائی گرمی پڑ رہی تھی اور خصوصیت کے ساتھ مکے سے شام کا راستہ انتہائی گرم راستہ تھا، مگر تجارت کے لیے تجارت کے اعتبار سے بہترین موسم تھا، سفر کے اعتبار سے بدترین موسم تھا۔ حضرت ابو طالب کے اوپر پورے خاندان کی ذمہ داری، بلکہ خانہ کعبہ میں آنے والے مہمانوں کا سارا خرچہ بھی حضرت ابو طالب برداشت کرتے، اس لیے تجارت کے سفر پہ جانا ضروری۔ حضرت ابو طالب تجارت کے سفر کی تیاری کر رہے ہیں، خاندان کے بزرگ یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ حضرت ابو طالب کی تیاری اس طرح کہ جیسے اپنے ساتھ اپنے بھتیجے کو بھی لے جانا چاہ رہے ہیں۔ خاندان کے ساتھی ایک مرتبہ گھبرا کے آئے اور کہا کہ اے ابو طالب، کیا قصد و ارادہ، کیا اپنے یتیم بھتیجے کو بھی ساتھ لے جاؤ گے؟ حضرت ابو طالب نے کہا بے شک۔ خاندان کے ساتھی اور بزرگ کہتے کہ یہ کیا غضب کر رہے، راستہ اتنا خطرناک ہے کہ جوان آدمی کے لیے یہ راستہ طے کرنا مشکل ہے، اور کہا 10 سال یا 12 سال کے بچے تم اتنی زحمت و پریشانی میں لے کے جاؤ گے؟ صحرائی راستہ، پانی نہیں ملتا، گرمی انتہائی شدید ہوتی، چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ ہوتا ہے، سواری کے جانور راستے میں گر گر کے مرتے رہتے، کتنی مشکل سے تجارت ہوتی تھی اس زمانے میں، اپنے بھتیجے کو اس زحمت میں کہاں مبتلا کرو گے؟ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو جائے میں اپنے بھتیجے کو اپنے ساتھ ہی لے کے جاؤں گا۔ یہاں کون ہے کہ جس کے حوالے میں اپنا بھتیجا کر کے جاؤں؟ کیا تمہیں پتا نہیں کہ میرے لیے اب میری جان سے زیادہ قیمتی میرا بھتیجا ہے، اور اسی وقت میرے دل کو یقین اور سکون ہوگا جب میرا بھتیجا میرے ساتھ ساتھ رہے۔ یہ ایک امانت ہے کہ جو میرے سپرد کی گئی ہے۔ جناب ابو طالب کا عزم اور ارادہ دیکھ کر خاندان کے لوگ خاموش ہو گئے۔ حضرت ابو طالب ایک طرف پیغمبر اسلام کو لے جانے کا ارادہ کر لیا، کیونکہ یہاں چھوڑ کے جائیں تو دشمنوں کا خوف اور خطرہ، خاندان والے کتنی ہی حفاظت کریں مگر وہ تو اس طرح حفاظت کریں گے جیسے بزرگ بچوں کی حفاظت کرتے، اور حضرت ابو طالب کو معلوم کہ یہ ایک عام بچہ نہیں ہے، ایک عام بچے کی حفاظت کس طرح کی جاتی ہے، راستہ نہ بھول جائے، کوئی جانور حملہ نہ کر دے، اور زیادہ سے زیادہ یہ کہ کوئی اغوا کرنے والا اٹھا کے نہ لے جائے، مگر اس طرح تو حفاظت نہیں ہوتی کہ یہودی دشمن ہے ان سے بھی بچانا، عیسائی دشمن ہے ان سے بھی بچانا، کاہن دشمن ہے ان سے بھی بچانا، اس طرح بچے کی حفاظت کون کرتا؟ تو حضرت ابو طالب ایک طرف تو ارادہ کر رہے ہیں کہ میں لے کے جاؤں گا اپنے بھتیجے کو، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے حفاظت کا، دوسری جانب یہ بھی دل میں خیال ہے کہ راستہ اتنا تکلیف دہ راستہ، اپنے یتیم بھتیجے کو اس زحمت میں کیسے ڈالوں؟ مگر اور کوئی حل نظر نہیں آ رہا، اپنی حد تک احتیاط کی اور اونٹ پر سواری کے لیے ایک انتہائی آرام دہ محمل بنائی، قافلہ تیار ہو کے مکے سے نکلا۔ حضرت ابو طالب کا دل دھڑک رہا کہ تھوڑی دور کے بعد صحرائی علاقہ شروع ہو جائے گا، انتہائی بنجر و ویران پہاڑیاں، آگ دھوپ کی شدت سے اس طرح تپتی کہ جیسے آگ میں ڈال کے نکالا گیا، دور دور تک پانی نہیں ملتا۔ اگر میرا بھتیجا کسی پریشانی میں مبتلا ہو گیا تو ایسا نہ ہو کہ میں مجرم قرار پاؤں۔ لیکن تھوڑی دور یہ قافلہ گیا تھا، حضرت ابو طالب کی پریشانی حیرت میں بدلنے لگی کہ یہ آج کیا واقعات پیش آ رہے ہیں۔ چاروں طرف انتہائی شدید گرمی ہے، لو کے جھکڑ چل رہے ہیں، مگر میرے بھتیجے کے سر پہ ایک بادلوں کا ٹکڑا اس انداز سے آ کے سایہ کر رہا کہ اس کی رحمت کے سائے میں سارا قافلہ آ چکا ہے۔ پروردگار عالم کا وہ رسول جسے رحمت للعالمین بننا ہے، جس کو اس سہولت بھی مل رہی ہے، تو اکیلے رسول اس میں حصہ نہیں لے رہے، سارے ساتھیوں کو شریک کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ بادلوں کا ٹکڑا پورے قافلے کے سر پہ سایہ کر رہا، اور سایہ بھی ایسا کہ انتہائی ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اس طرح نکل رہی ہے کہ جیسے سر کے اوپر برف کا ٹکڑا چلا جا رہا ہے۔ گرم موسم میں، جلتی ہوئی لو میں، تیز اور تپتی ہوئی دھوپ میں اگر کسی کو ایسا مقام مل جائے تو اس سے پوچھیے کہ کتنا لطف و مزہ آتا ہے۔ سارا قافلہ حیران ہے، البتہ قافلہ یہ سمجھ نہیں پا رہا کہ اس کا سبب کون ہے۔ ابو طالب کو پتا ہے کہ اس کا سبب کون ہے۔ اب ایک مرتبہ اطمینان ہوا، دل میں جو خیال آیا وہ کتنا غلط تھا۔ میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بچے کی حفاظت مجھے کرنا ہے، یہ تو ذہن سے نکل ہی گیا کہ خدا کا نمائندہ ہے، اس کی حفاظت پروردگار عالم کرے گا۔
اگر یہ کسی قافلے میں بھی جائے تو قافلے والوں کا احسان اس پر نہیں ہوگا، اس کی وجہ سے سارے قافلے والوں کو رحمتیں ملیں گی۔ اب یہ قافلہ چلا اور معجزات کے ساتھ چلا۔ آج تک یہ ہوتا آیا تھا کہ کوئی قافلہ ایسا نہیں کہ جو جتنی سواریاں لے کے جائے وہ خیریت کے ساتھ پہنچ جائیں، کیونکہ راستے کے سفر میں کہیں اونٹ پیاس اور لو کی وجہ سے دم توڑ دیتے ہیں، اگرچہ صحرا کا جانور مگر کہاں تک زحمت برداشت کرے، کہیں گھوڑے ہمت ہار جاتے ہیں، مگر یہ واحد قافلہ کہ اس انداز سے چل رہا کہ اگر چلتے چلتے سواری کا کوئی جانور تھکا تو اس سے پہلے کہ اس کی تھکن بڑھے یہ میرا بھتیجا اترتا، اپنی سواری کے جانور سے اترتا، تھکے ہوئے اونٹ پہ ہاتھ رکھتا، پیاس سے ہانپتے ہوئے گھوڑے پہ ہاتھ رکھتا، اور یہ جانور اس طرح سے ایک مرتبہ پھر قافلے میں شامل ہو جاتے ہیں کہ جیسے ابھی طویل آرام کے بعد انہیں ان کے استبل سے نکال کے لایا گیا۔ حضرت ابو طالب یہ معجزات دیکھ رہے ہیں، اور فقط اتنا ہی مسئلہ نہیں بلکہ راستے میں جتنے قافلے دائیں بائیں چل رہے ہیں سب کو پانی کا مسئلہ، اور ایسا مسئلہ کہ چھوٹی سی ایک مشق خریدنے کے لیے سونے کی ایک اشرفی دینا پڑ رہی، مگر ہمیں پانی کا مسئلہ ہی کہیں نہیں ہوا۔ جہاں ہم جاتے ہیں شام کے وقت آرام کرنے کی یا دوپہر کے وقت کچھ دیر سانس لینے کی ضرورت پڑتی، انتہائی بنجر علاقہ، مگر جہاں یہ قافلہ اترتا خود بخود سبزہ نمودار ہو جاتا ہے، ہرے بھرے درخت نظر آنے لگتے ہیں، چھوٹا سا باغ تیار ہو جاتا ہے، ٹھنڈی ہوا کے درمیان باغ میں بیٹھتے ہیں اور ساری تھکن اتر جاتی ہے۔ یہ قافلہ چل رہا ہے، ابو طالب یہ معجزات دیکھ رہے ہیں، ساتھ ہی حیران ہیں۔ ابو طالب کا اطمینان بڑھتا جا رہا ہے۔ میں نے بالکل صحیح فیصلہ کیا تھا، نہ صرف یہ کہ بھتیجا میرے سامنے ہے بلکہ اس کی برکت سے ہماری پریشانیاں دور ہوتی جا رہی ہیں، یہاں تک کہ چلتے چلتے عرب کا علاقہ ختم ہوا، شام کا علاقہ شروع ہوا۔ سرحد میں ایک شہر تھا جس کا نام بصرہ تھا، بصرہ شہر، وہاں پہ یہ قافلہ پہنچا۔ دوپہر کا وقت ہے، تھوڑی دیر کے لیے آرام کرنا چاہا، ایک بالکل سوکھا ہوا درخت تھا، قافلہ اس کے قریب گیا، پیغمبر اسلام سواری کے جانور سے اترے، اس درخت سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، درخت سرسبز و شاداب ہو گیا۔ یہ معجزہ تو راستے میں سب نے دیکھا، مگر یہاں ایک اور عجیب بات کا مشاہدہ کیا، فقط سرسبز و شاداب ہی نہیں ہوا بلکہ اس کے اندر پھل لگ گئے، مگر کیسے پھل کہ 3 قسم کے پھل لگے ہیں، ایک پھل موسم گرما کا اور 2 پھل موسم سرما کے، ایک ہی درخت میں بیک وقت 3 الگ الگ قسموں کے پھل لگے ہیں۔ سارا قافلہ یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ جب قافلہ جب اترتا تو اتنی تیزی سے لوگوں کی نقل و حرکت اور موومنٹ ہوتا، یہ آ رہا ہے وہ جا رہا ہے، اس درخت کے قریب یہ پہنچا وہ گیا، کہ صحیح یہ اندازہ کسی کو نہیں ہوتا کہ کس کی وجہ سے یہ تبدیلی ہوئی تھی، فقط ابو طالب کو معلوم ہے، قافلے والوں کو اندازہ نہ ہوا۔ اور ساتھ ساتھ ایک عجیب بات یہ بھی کہ کسی سوکھے ہوئے درخت کے بالکل قریب ایک چھوٹا سا گڑھا تھا، مگر ایسا گڑھا کہ لگ رہا تھا کہ جیسے کبھی یہ کوئی دریا ہوگا یا ندی ہوگی یا کوئی پانی کی نہر ہوگی، پانی کا ذخیرہ ہوگا، لیکن ایسا اندازہ ہو رہا کہ اسے سوکھے ہوئے صدیاں گزر گئیں، ادھر درخت سرسبز ہوا اور ادھر ایک مرتبہ اس ندی میں یا نہر میں پانی جاری ہو گیا اور پانی بہتا چلا گیا۔ قریب کے اندر ایک عبادت گاہ بنی ہوئی ہے، یہ عبادت گاہ بحیرہ نام کے ایک راہب کی ہے۔ یہ راہب تمام عیسائیوں میں مانا ہوا راہب تھا، انتہائی مقدس، انتہائی پرہیزگار، انتہائی عبادت گزار۔ آج تک سالوں گزر گئے تھے، یہ اپنے عبادت گاہ سے باہر نہیں نکلا تھا، مگر آج وہ اپنی عبادت میں مصروف ہے۔ یہ ایک مرتبہ اسے ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ میں زلزلہ سا آیا، بالکل وہی چیز جو 5 سال پہلے جوفا کے اس راہب نے دیکھی تھی، جس کے بعد حضرت عبد المطلب پیغمبر اسلام کو علاج کے لیے لے گئے تھے۔ بحیرہ کو ایسا لگا کہ جیسے میری عبادت گاہ ہلی، اور فقط ہلی ہی نہیں بلکہ ایسا محسوس ہوا جیسے اپنی جگہ سے یہ عبادت گاہ تھوڑی آگے بڑھی، اور باقی لوگوں کو تو اندازہ نہیں ہو سکا، مگر بحیرہ راہب بھی ہے اور اس انتظار میں بیٹھا کہ یہ واقعہ کب پیش آتا۔ پتہ نہیں کتنے سال گزر گئے، 50 سال یا 100 سال یا 200 سال، وہ اسی انتظار میں بیٹھا کہ وہ دن کب آتا
کہ میری عبادت گاہ ذرا سی ہلے گی اور تھوڑا آگے بڑھے گی۔ ایک مرتبہ یہ دو واقعات اس نے دیکھے، فوراً دروازہ کھول کے باہر آیا اور باہر آتے ہی اس کی نگاہ بیک وقت تین چیزوں پر پڑی۔ آسمان پر بادلوں کا ٹکڑا ایسے وقت میں نظر آیا جب اس کے ہونے کا کوئی امکان نہیں تھا، دوپہر کا وقت ہے، سورج پوری شدت سے چمک رہا ہے، گرمی کا موسم، اور اس موسم میں یہاں پہ کبھی بادل نظر نہیں آتا۔ وہ سوکھا ہوا درخت جو روزانہ اس کی کھڑکی کے سامنے تھا اور یہ روزانہ کھڑکی سے دیکھا کرتا تھا، آج سرسبز نظر آیا، اور سرسبز بھی ایسا کہ تین مختلف پھل لگے ہوئے، اور ساتھ ساتھ ایک بہتی ہوئی ندی بھی اس کے مشاہدے کے اندر آئی۔ ندی پانی بہتا چلا جا رہا، بیک وقت تین معجزات اس کی آنکھوں کے سامنے، تین عجیب و غریب واقعات۔ سمجھ گیا وہ گوہر مقصود آ گیا جس کا میں انتظار کر رہا تھا، وہ آ گیا جس کو دیکھنے کے لیے میری آنکھیں پتھرائی جا رہی تھیں۔ اب ایک مرتبہ چاروں طرف دیکھتا چلا، اس نے پہچان لیا، یہ علامہ مجلسی کی روایت ہے، اس نے پہچان لیا کہ یہاں پر وہ کون ہے کہ جو میرا مقصود ہے، جس کے لیے میں انتظار کر رہا ہوں۔ اس بچے کو دیکھا، ایک مرتبہ اپنی عبادت گاہ میں جاتا ہے اور اپنے ہاتھوں سے ایک آدمی کا کھانا تیار کیا، بلکہ ایک آدمی سے بھی کم تھا، 5 نشانیاں یہ دیکھ چکا ہے، چھٹا معجزہ اسے اور دیکھنا ہے، ایک آدمی سے کم کا کھانا تیار کیا اور کھانا لے کے باہر آیا، سارے قافلے کو دیکھتا ہوا چلا، اس بچے کے قریب پہنچا، ادھر بحیرہ اس بچے کے قریب آیا اور ادھر طلب کے ابو طالب آگے آئے۔ حضرت ابو طالب کے سپرد یہ ذمہ داری کی گئی ہے کہ تمام دشمنوں سے خصوصیت کے ساتھ یہودی عالموں اور عیسائی راہبوں سے بچانا ہے اس بچے کو، چنانچہ وہ فوراً آگے آئے، ایسا نہ ہو کہ یہ میرے بھتیجے کو بھی نقصان پہنچا دے۔ اگرچہ ابو طالب کو یقین کامل ہے کہ پروردگار عالم حفاظت کر رہا، مگر دلی محبت آگے بڑھ کے آئے، اپنے بھتیجے کے قریب کھڑے ہو گئے۔ یہ بچہ تنہا نہیں ہے، محافظ بھی ساتھ میں ہے، یہ بھی اس کو معلوم تھا کہ میں جس کی تلاش میں ہوں وہ اکیلا نہیں ہوگا، چنانچہ دل میں خیال آیا، ایک اور نشانی پوری ہوئی، سوال کرتا ہے کہ یہ کون ہے؟ کہا، حضرت ابو طالب نے کہا یہ میرا فرزند ہے۔ بحیرہ نے کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس وقت اس کی دعوت کروں، کیا یہ کھانا میں اسے کھلا سکتا ہوں؟ حضرت ابو طالب نے اجازت دے دی۔ بظاہر بات بڑی عجیب کہ یوں تو ابو طالب اتنی حفاظت کر رہے مگر کھانے کی بات آئی جو اس زمانے میں کسی کو نقصان پہنچانے کا سب سے آسان طریقہ تھا، باقی باتوں میں حفاظت کر رہے مگر کھانے کی بات آئی تو فوراً تیار ہو گئے۔ مگر کیوں تیار ہوئے؟ چند ہفتے پہلے وہ واقعہ آپ نے سنا اسی سلسلہ تقاریر میں کہ جب یہودی علماء نے پیغمبر اسلام کو دعوت دے کر بلایا تو وہاں ابو طالب اپنی آنکھوں سے یہ معجزہ دیکھ چکے ہیں کہ نقصان دہ کھانا پیغمبر اسلام کو کھلانے کی کوشش کی جا رہی اور ہاتھ دائیں بائیں جا رہا ہے مگر پیغمبر کے ہونٹوں کے قریب نہیں پہنچ رہا۔ تو ابو طالب کو یقین کامل ہے کہ کھانے میں اگر کوئی خرابی ہوگی تو میرے بھتیجے کو نقصان نہیں پہنچے گا۔ اب پیغمبر کے سامنے یہ کھانا رکھا گیا، پیغمبر اسلام نے یہ کھانا دیکھا۔ ایک مرتبہ بحیرہ سے کہتے ہیں کہ میں اکیلا نہیں، میں تنہا نہیں، یہ میرے سارے ساتھی، یہ میرا خاندان، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اکیلے دسترخوان پر بیٹھ جاؤں اور یہ سب کے سب اسی انداز سے کھڑے رہیں۔ دیکھیے پیغمبر اسلام کتنا اہم اصول بتا رہے ایک مسلمان کو، 10 سال کی عمر مبارک مگر اعلان رسالت سے پہلے اسلام بتایا جا رہا کہ اگر پروردگار عالم کی جانب تمہیں کوئی نعمت ملے براہ راست کے کسی بندے کے ذریعے سے تو اس میں کم سے کم اپنے ساتھیوں کو شریک کرو، کم سے کم اپنے خاندان والوں کو شریک کرو، کم سے کم اپنے دوستوں کو اس میں شریک کرو۔ وہ مسلمان نہیں ہو سکتا جسے پروردگار عالم نے دولت دی اور دولت ملتے ہی سب سے پہلے وہ اپنے غریب رشتہ داروں کو بھول جاتا ہے۔ وہ رسول کا ماننے والا نہیں ہو سکتا کہ جسے کوئی دنیاوی چیز ملتی ہے اور اس کا دماغ عرش الہی پر پہنچ جاتا ہے۔ نہیں، پیغمبر اسلام درس دے رہے، بچپنا ہے، ظاہری اعتبار سے تو بچپنا، اور کہہ رہے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ میں یہ کھانا اکیلے کھا لوں۔ بحیرہ راہب ایک روایت میں یہ کہ وہ جان بوجھ کر ایک آدمی کا کھانا لے کے آیا تھا، ایک روایت میں یہ ہے کہ نہیں وہ خود پریشان تھا،
پیغمبر اسلام کی دعوت کرنا چاہتا، مگر 170 آدمی، یہ قافلہ ہے 170 آدمیوں کا، اتنا کھانا اس کے پاس موجود نہیں ہے۔ ایک مرتبہ پریشان کہ کیا کیا جائے، پیغمبر اسلام سے کہتا کہ میں نے تیری دعوت کی اور میرے پاس اتنی حیثیت نہیں کہ میں ان سب کے لیے کھانا تیار کر سکوں۔ تو پیغمبر نے کہا اچھا، فقط مجھے اتنی اجازت دے دے کہ میں جس کو چاہوں اس کھانے میں شریک کر لوں، یعنی میں تجھ سے یہ نہیں کہتا کہ تو سب کا کھانا تیار کر کے لے آ، میں اپنے حصے میں سے دینے کو تیار ہوں، مگر پہلے تو مجھے اجازت دے دے۔ بس یہاں پر شریعت کا ایک مسئلہ آپ سمجھ لیجیے، یہ پیغمبر اسلام کی گفتگو ہو رہی ہے بحیرہ راہب سے، یہ فقہ کا اہم ترین مسئلہ جسے ہمارے معاشرے میں عام طور پر بالکل نظر انداز کر دیا گیا۔ فقہ کا مسئلہ یہ کہ جس آدمی کا مال ہے اس کی اجازت کے بغیر اسے استعمال کرنا حرام، حتیٰ یہ کہ بھائی کو یہ اجازت نہیں کہ اپنے سگے بھائی کا مال اس کی اجازت کے بغیر استعمال کرے، شوہر کو یہ حق نہیں کہ بیوی کے مال کو بغیر اس کی اجازت کے استعمال کرے، جو بیوی کا پیسہ ہے وہ اس کا پیسہ شوہر کے لیے حرام ہے اس کو ہاتھ لگانا، بیوی کو اختیار نہیں کہ اپنے شوہر کے مال کو بغیر شوہر کی اجازت کے استعمال کرے، اولاد والدین کے مال کو اور والدین اولاد کے مال کو بغیر اجازت کے استعمال نہیں کر سکتے۔ فقہ میں بڑا سخت مسئلہ جو بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ یہ آتا ہے کہ وضو کا پانی مباح، یعنی آپ کسی دوست کے یہاں گئے، رشتہ دار کے یہاں گئے، فقط یہ خیال کر کے کہ کون مسلمان ایسا جو پانی میں منع کرے گا، آپ نے پانی لے کے وضو کیا، آپ کا وضو باطل۔ ہر مسلمان کو حق ہے کہ وہ اپنے پانی کے استعمال کو آپ سے روک سکتا۔ ہاں اگر کوئی آدمی پیاس سے مر رہا اور چند قطرے پانی نہ ملے وہ مر جائے تب بات دوسری، مگر کوئی پیاسا تو پیاسے کو پانی پلانا مستحب تو ہے، مگر پیاسے کے لیے حرام ہے بغیر مالک کی اجازت کے پانی کو استعمال کرنا، اور خاص طور پر وضو کے مسئلے میں جب تک کہ پانی کا مالک راضی نہ ہو حرام ہے اس پانی سے وضو کرنا، اور اگر وضو کر لیا تو وضو باطل ہے۔ ایک اور بڑی خرابی جو میں نے دیکھی وہ یہ چیز بھی آپ ذہن میں رکھیے، یہ بات آ گئی تو میں بتاتا چلوں کہ ہر پانی کے مالک کو اختیار ہے کہ وہ اس پانی کا جو استعمال چاہے مقرر کرے۔ چنانچہ اگر کوئی سبیل بنائی گئی اور وہاں پانی پینے کے لیے تو اب ہمارے لیے حرام ہے اس پانی سے وضو کرنا۔ بے شک یہ صحیح ہے کہ وضو کر کے ہم خدا کی افضل ترین عبادت انجام دیں گے، مگر اگر پینے کا پانی، آپ دیکھیں کراچی میں بعض ایسے مقامات ہیں کہ سبیل بنی ہے، لکھا بھی ہے پینے کا پانی، اس سے وضو کر کے وضو کرنا یہ حرام ہے اور وضو باطل ہے۔ اسی انداز اور طریقے سے اگر یہ بھی ایک مسئلہ آ جاتا ہے کہ اگر ایک پانی آپ کو اجازت دی گئی کہ آپ اس سے وضو کریں، مگر شرط لگائی گئی کہ اسی علاقے کے اندر نماز پڑھنا ہوگی، تو وہاں وضو کر کے باہر نماز پڑھنا غلط۔ جیسے مسجدوں کا یہی اصول ہے کہ وہ مسجدیں، ایک تو مسجدیں وہ ہیں جو بالکل کھلی، عام طریقہ ہے کہ لوگ آتے ہیں وضو وہاں کرتے ہیں، نماز دکان پہ پڑھ لیتے ہیں، وضو وہاں کرتے ہیں، نماز گھر میں پڑھ لیتے ہیں، اور کوئی منع نہیں کر رہا، کوئی روک ٹوک نہیں، وہاں تو خیر جائز۔ مگر جس مسجد کے بارے میں معلوم نہ ہو کہ وہاں کا طریقہ کیا ہے، تو مسجد تک کا یہ مسئلہ کہ اگر آپ مسجد کے وضو خانے میں وضو کریں کہ وہ تو بنایا ہی گیا ہے وضو کے لیے، تب بھی یہ حرام ہے کہ وضو وہاں کریں اور نماز باہر کہیں جا کر پڑھیں، اپنے گھر میں آ کے پڑھیں یا کسی اور مسجد میں جا کے پڑھیں، بلکہ مسجد کا پانی وقف پانی، اس اعتبار سے اسی آدمی کو اس پانی کے استعمال کی اجازت جو اس مسجد کے اندر نماز پڑھنا چاہ رہا۔ اور اسی ضمن میں ایک مسئلہ اور بتا دوں، جو کراچی کی بعض بلکہ زیادہ تر مسجدوں یا امام باڑوں میں گناہ ہوتا ہے، زیادہ تر آپ کے علاقے میں یہ مسئلہ نہیں مجھے معلوم، مگر میری گفتگو بعض اوقات ایسے علاقوں میں پہنچ جاتی جہاں یہ مسئلہ بہت رائج اور عام، جیسا کہ آپ نے مسئلہ سنا کہ پیغمبر اسلام کا عمل یہ بتا رہا کہ جو جس چیز کا مالک اس کی اجازت کے بغیر اس کی چیز کو استعمال کرنا حرام، چاہے قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور وہ چیزیں جو وقف کر دی جاتی ہیں راہ خدا میں یا راہ امام، ان کے لیے بھی یہ مسئلہ کہ جہاں کے لیے ان کو وقف کیا گیا اس کے علاوہ کہیں اور ان کا استعمال غلط۔ جیسے میں مسجد کے پانی کی مثال دے رہا تھا، مسجد وقف ہے، یعنی اب مسجد کی جو چیز بھی ہے وہ اسی مسجد کے اندر استعمال کی جائے گی، اس کے باہر نہیں لے جائی جا سکتی۔ کراچی کی بعض مسجدوں میں یا بعض امام بارگاہوں میں یہ ایک طریقہ بنا ہوا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا ہے تو قریب جو گھر میں قریبی گھر جو ہیں
وہاں کے رہنے والے قرآن خوانی کے لیے قرآن لے کے باہر جاتے ہیں، اگر ایک ایسا قرآن ہے جو وقف نہیں ہے یا ایسا قرآن ہے جو مسجد اور امام باڑے کے لیے وقف نہیں کیا گیا، لکھا ہے کہ یہ ہر ایک کے لیے وقف ہے، جہاں چاہو لے جاؤ، تو جائز۔ لیکن اگر وقف کرنے والے نے لکھ دیا کہ یہ اس مسجد کے لیے میں وقف کرتا ہوں یا اس امام باڑے کے لیے میں وقف کرتا ہوں، اس صورت میں چاہے ہم مرنے والے کے سوئم یا چہلم قرآن پڑھنے کے لیے بھی لے جا رہے ہیں، مسجد سے باہر قرآن کا لے جانا حرام، امام بارگاہ سے باہر قرآن کا لے جانا حرام، یہ جائز نہیں۔ بلکہ اس مسئلے میں بعض اوقات بڑی احتیاط کرنا پڑ جاتی، وہ اس انداز سے کہ کراچی میں بعض ایسی مسجدیں، یعنی اب یہ ضروری تو نہیں ہے کہ سارا مسئلہ کھارا درہی کا بیان کیا جائے، جیسا میں نے ابھی مثال دی کہ عام رواج ہے کہ عورتوں کو گھر میں قرآن خوانی کرنا ہے تو ہر ایک کے گھر میں 30 پارے تو ہوتے نہیں، وہ مسجد ہی سے منگواتے ہیں، مسجد کے لیے وقف ہے تو اس کو مسجد سے باہر لے جا کر پڑھنا حرام۔ اسی طرح کراچی میں بعض ایسی مسجدیں اور امام باڑے کہ ایک ہی حد ہے، یعنی ایک ہی باؤنڈری ہے، ایک ہی دیوار، اس میں ایک طرف مسجد بنی ہے، ایک طرف امام باڑہ بنا، یا دونوں ساتھ ساتھ ہیں مگر ایک دیوار کے ذریعے یا ایک حد کے ذریعے الگ کیا گیا، تو وہاں پر بھی یہ فتویٰ کہ اگر کوئی چیز مسجد کے لیے وقف ہے تو اس کو برابر کے امام باڑے میں یا امام باڑے کے لیے وقف ہے تو برابر کی مسجد میں اس کو استعمال نہیں کر سکتے۔ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ جگہ مسجد کے لیے وقف ہے اور اس کو اٹھا کر امام باڑے میں لے گئے، وہاں نماز پڑھنا شروع کر دی۔ قرآن مسجد کے لیے وقف ہے، مسجد میں فرض کیجیے جگہ زیادہ یا دل نہیں لگ رہا، جگہ کم ہے، لوگ زیادہ یا دل نہیں لگ رہا، قرآن وہاں سے اٹھایا باہر لے گئے اور باہر امام باڑے میں یا باہر میدان میں جا کے پڑھنے لگے۔ مسجد کی سجدگاہ، مسجد کی تصویر، مسجد کا قرآن، حتیٰ یہ کہ مسجد کی دری اور چٹائی وہ بھی مسجد سے باہر منتقل کرنا جائز نہیں، اگر وقف کرنے والے نے صرف اور صرف مسجد کے لیے اس کو وقف کیا تھا۔ یہ تو ضمن مسئلہ آتا چلا جا رہا، کیونکہ میں نے تو یہاں تک دیکھا کہ اگر کسی کا انتقال ہو گیا، خیر آپ کے یہاں تو ایک نظام ہے لیکن میں عام بات کر رہا ہوں، انتقال ہو گیا تو مسجد سے مفاتیح الجناح اٹھائی اور میت گاڑی میں بیٹھ کے قبرستان گئے، اس سے تلقین پڑھی اور لا کر واپس مسجد میں رکھ دی، ٹھیک ہے، چوری نہیں کی، ڈاکہ نہیں ڈالا، نقصان نہیں پہنچایا، مگر مسجد کی کتاب کو چاہے مرنے والے کی تلقین کے لیے بھی صحیح، مسجد سے نکال کے باہر لے جانا صحیح نہیں۔ اچھا یہ بھی بتا دیا جائے کہ مسجد میں جو چیز آپ کو نظر آئے گی، آپ کے لیے یہی مسئلہ ہے کہ اسے مسجد کی چیز سمجھیں، جب تک کہ اس پر لکھا ہوا نہ ہو کہ اس کو باہر لے جانا صحیح، یا جو ٹرسٹی ہیں وہاں کے وہ یہ نہ کہہ دیں کہ آپ اس کو باہر لے جا سکتے ہیں، یہ اس چیز کے بارے میں جس پر لکھا نہیں۔ لیکن اگر مسئلہ ایسا ہو کہ ایک چیز پر لکھا ہے کہ یہ صرف مسجد کے لیے اور ٹرسٹی کہے کہ آپ اس کو باہر لے جا سکتے ہیں، تو ایسے معاملے میں تو ٹرسٹی کی بات بھی نہیں چلے گی، اس لیے کہ بہت سی مسجدیں اور امام باڑے ایسے جس کے ٹرسٹی حضرات کو بھی زیادہ مسائل نہیں پتا۔ تو میرا موضوع مسجد اور امام باڑے کے مسائل نہیں، یہ تو ضمناً بات آ گئی۔ اصل مسئلہ کیا بیان کیا جا رہا کہ بغیر اجازت کے کسی بھی چیز کو لے جانا حرام ہے، کسی کی چیز کو بھی استعمال کرنا حرام، چاہے وہ ہمارا بغیر رشتے دار ہی کیوں نہ ہو، اور اگر اللہ یا امام کے نام پہ کوئی چیز وقف کی گئی تو جہاں تک اس کی حد ہے اس کے آگے اس کو استعمال نہیں کیا جا سکتا، اگر استعمال کریں تو گناہگار بھی ہے اور عبادت بھی غلط۔ اسی سلسلے میں ضمنی طور پر دو باتیں اور بتا دوں۔ اسی میں یہ مسئلہ بھی آتا ہے جو ایک دفعہ پہلے بھی آیا کہ فرض کیجئے مجلس کے بعد تبرک تقسیم ہو رہا، اب مجلس کروانے والے نے ہر شخص کو ایک ایک تبرک کی اجازت دی، سوائے ان لوگوں کے کہ جن کو اس کی طرف سے ڈبل کی اجازت، جیسے ہم لوگوں کو بھی اجازت مل جاتی ہے کہ ٹھیک ہے آپ پڑھنے والے آپ 2 نہیں 5 بھی لے جائیے تو اس کو اعتراض نہیں ہوگا، مگر عام لوگوں کو تو یہ اجازت نہیں، ان کو تو ایک ہی تبرک کی اجازت۔ اب تبرک بھی اگر 2 لے لیے جائیں یہ سمجھ کر کہ بھائی یہ نیاز ہے، تبرک ہے، امام کے نام پہ ہے، اس میں کیا مسئلہ ہوگا، نہیں، یہ بھی حرام اور گناہ، جب تک کہ اس کے مالک سے اجازت نہ لی جائے۔ یہ یقین ہے کہ ایک کی تو اس نے اجازت دی، ایک سے زیادہ کے بارے میں شک
کہ اگر آپ کو کسی نے دعوت دی کہ کل آئیے گا آپ میرے گھر میں، اب آپ کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ آپ اس کی اجازت کے بغیر اپنے ساتھ دو دوستوں کو یا بھائیوں کو یا رشتہ داروں کو لے کے چلے گا، یہ غلط، یہ جائز نہیں۔ اگر آپ کو 100% یقین کہ ایسے تعلقات یا رشتہ داری کہ اگر ہم ایک دو کو لے جائیں گے تو اسے اعتراض نہیں ہوگا، سب سے بات دوسری، لیکن اگر آپ کو پتہ نہ ہو کہ وہ جس نے دعوت دی وہ راضی ہے کسی اور کو لانے پر یا نہیں، تو اپنے ساتھ کسی اور کو لے جانا یہ بھی جائز نہیں ہے، یہ بھی اسلام میں حرام۔ اور بس ایک آخری بات اس سلسلے میں اور بتا دوں، وہ یہ کہ اسی طرح کا ایک اور مسئلہ آتا، اور وہ مسئلہ میں نے سنا ہے کھارگر میں بہت پیش آتا، اس لیے بیچ میں بات آ گئی، اگرچہ بہت ہی ڈھونڈی سے لگی، تذکرہ رسول کا ہو رہا ہے، مگر یہی مقصد رسول، یہ سارے واقعات کا مقصد یہ ہے کہ بعد میں ہم عمل کی منزل پر پہنچیں۔ وہ یہ کہ جس طرح سے کھانے میں، پینے میں، پانی میں اور دوسری چیزوں میں بغیر مالک کی اجازت کی چیزیں استعمال کرنا صحیح نہیں، یہی مسئلہ پتنگ میں بھی آتا ہے۔ مثلا کبھی کبھار پتنگ کا موسم آتا، پتنگیں کٹنے لگتی، اس کی پتنگ اس کے گھر میں، اس کی پتنگ اس کے گھر میں، پتنگ لوٹی جاتی۔ اب اگر معاشرے ایسا کوئی قانون بنا ہوا کہ جس آدمی کی پتنگ کٹ جائے وہ اجازت دے کہ ہاں ٹھیک ہے جو چاہے میری پتنگ لوٹ کے لے جائے، مجھے اعتراض نہیں، تو خیر جس کے ہاتھ میں آ جائے وہ مالک۔ لیکن اگر معلوم نہ ہو کہ اس کا مالک راضی ہے یا راضی نہیں، معاشرے میں ایسا کوئی قانون نہ ہو، مالک کبھی آ کر جھگڑا بھی کرے کہ آپ کی چھت پہ میری پتنگ گئی ہے واپس کیجیے، آپ مالک کا جھگڑا کرنا بتا رہا ہے کہ ایسا قانون نہیں۔ اس صورت میں اگر پتنگ ٹوٹ کے آ کے گر جائے تو اس کو بھی مالک کی اجازت کے بغیر اٹھانا یا استعمال کرنا غلط ہے، اور اسلام میں اس کی اجازت نہیں۔ یہی مسئلہ کبوتروں وغیرہ کا بھی ہے۔ یعنی خلاصہ یہ کہ شریعت میں چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر بڑی سے بڑی چیز کے بارے میں ایک اصول بتایا، اور وہ کیا اصول ہے جو پیغمبر اسلام بحیرہ راہب سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری اجازت ہے یا نہیں کہ میں دوسروں کو اس میں شریک کر دوں۔ اب بظاہر تو وہی مسئلہ ہے جو تبرک کا مسئلہ، جو دعوت کا مسئلہ، لا کے پیغمبر اسلام کو کھانا دے دیں۔ اب پیغمبر کو کھانا خود کھائیں یا کسی کو کھلائیں، لیکن نہیں، پیغمبر نے بتایا کہ اسلام کے اندر اس قسم کی اپنے اشتہار کی گنجائش نہیں، شریعت کا مسئلہ اپنے مقام پر۔ بحیرہ کہہ رہا 170 آدمیوں کا انتظام میں نہیں کر سکتا، پیغمبر نے کہا اچھا مجھے تو اجازت ہے، میں جسے چاہوں اس میں شریک کر لوں، کہا کہ ہاں تمہیں اجازت ہے۔ پیغمبر اسلام نے سارے قافلے سے کہا آؤ آ کے یہاں بیٹھو اور میرے ساتھ کھانا کھاؤ۔ قافلے والے اگر کوئی بڑا یہ بات کہتا تو ایک مرتبہ غصے میں آ جاتے، ایک آدمی سے بھی کم کا کھانا اور ہمیں بلا رہے کیا ہمارا مذاق اڑا رہے۔ مگر آپ نے دیکھا ہو بچوں کی بہت سی باتیں انسان یوں بھی برداشت کر لیتا، اب قافلے والوں کو تو معرفت نہیں، چنانچہ سارا قافلہ آ گیا۔ بچے نے کہا اس کی وجہ سے ہمیں فائدہ بہت ہوا، چلو اس کھانے میں شریک ہو جاؤ۔ قافلہ الگ حیران ہے اور بحیرہ الگ پریشان، مگر نہیں پریشان نہیں، وہ خوش۔ جب یہ منظر دیکھا کہ 170 آدمی یہ کہہ کر کھڑے ہو گئے کہ آج ہم نے پہلی مرتبہ سفر میں پیٹ بھر کے کھانا کھایا، مگر کھانا اتنا کا اتنا، کھانا اسی حالت میں باقی۔ بحیرہ راہب یہ منظر دیکھتا ایک مرتبہ یقین ہو گیا کہ میں صحیح منزل پہ پہنچ گیا ہوں۔ ہاتھ میں پنکھا لے کے باہر آیا تھا، پیغمبر اسلام کے پیچھے کھڑے ہو کے پنکھے کو ہلا رہا۔ اب جو آدمی بحیرہ کو نہیں جانتے انہیں تو زیادہ حیرت نہیں ہوئی، مگر پھر بھی حیرت، 10 سال کا بچہ، 200 سال کا بزرگ اس کے پیچھے کھڑے ہو کے پنکھا ہلا رہا۔ مگر جو بحیرہ کو جانتے ہیں کہ یہاں سے لے کر پورے شام اس کی عبادت کے ڈنکے پیٹیں، سارا شام اس کی عزت کرتا، اور یہ 10 سال کے بچے کو اس طریقے عزت اور احترام کے ساتھ خدمت کر رہا، حیران ہو کر کہا کہ اے ہمارے آقا، اے ہمارے سردار، آپ اور اس انداز سے ایک بچے کی خدمت کر رہے ہیں، ہم اس سے پہلے بھی 85 مرتبہ یہاں سے گزرے، اس سے پہلے ہم اس تمنا میں مرے جاتے تھے کہ کاش ایک مرتبہ آپ کے چہرے کی زیارت کر لیں، تو آپ کے چہرے کی زیارت نہیں ملتی تھی، اور آج یہ کہ آپ عبادت گاہ سے باہر آئے، اپنے ہاتھ سے کھانا پکا کے لائے، اس بچے کی اتنی خدمت کر رہے ہیں، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بحیرہ کہتا کہ تمہیں کیا پتا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے کیا منظر دیکھا، میں نے اپنی عبادت گاہ کی حرکت کو بھی دیکھا، میں نے آسمان کے بادل کو بھی دیکھا، ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی دیکھا جب یہ بچہ اس مقام پر بیٹھا تھا تو آسمان سے کچھ لوگ اتر کے آ رہے تھے جن کے ہاتھ میں یاقوت و زبرجد کے پنکھے بنے ہوئے تھے، اور وہ اس بچے کو پنکھا ہلا رہے تھے۔ میں نے چاہا کہ میں بھی اس سعادت میں شریک ہو جاؤں۔ لوگ کہتے ہیں
سب نہیں، جو اس کے خاص الخاص ماننے والے، کیونکہ عرب کا تو مذہب بت پرستی، قافلے والوں کو تو بحیرہ سے کیا انصاف، مگر جو عیسائی ہیں جن کے لیے بحیرہ بڑا قابل احترام بزرگ ہے، وہ کہتے ہیں کہ آخر یہ بچہ کون؟ کہا کہ میں کب سے اس کا انتظار کر رہا ہوں، کیونکہ انبیاء کے صحیفوں میں لکھا کہ جب کوئی بچہ اس درخت کے نیچے آ کر بیٹھے اور یہ درخت سرسبز و شاداب ہو جائے، اس طرح سے کہ اس میں 2 موسموں کے پھل ایک وقت میں لگ جائیں، اور جب اس ندی میں پانی جاری ہو جائے، لوگ پوچھتے ہیں یہ ندی کون سی ہے؟ کہا یہ بنی اسرائیل کے لیے پروردگار عالم نے اس صحرا میں ندی کو جاری کیا تھا، مگر جب بنی اسرائیل کے لوگوں نے خدا کی نافرمانی کی تو حضرت شمعون نبی نے بددعا دی اور کہا کہ یہ پانی تم سے یہ نعمت واپس لی جاتی ہے، اور اب یہ پانی اس دن تک سوکھا رہے گا جب تک کہ خدا کا آخری نبی اس کے قریب آ کے نہیں بیٹھے گا۔ جب یہ درخت پر سبز ہو جائے، جس کے آنے سے پانی جاری ہو جائے، وہ خدا کا آخری نبی ہوگا، وہ خدا کی آخری حجت ہوگا، وہ تمام انبیاء کا سردار ہوگا، اور جو اس کا کلمہ پڑھ لے دنیا اور آخرت دونوں میں اسے نجات ملے گی۔ بحیرہ تو اپنے ساتھیوں سے گفتگو کر چکا۔ ایک مرتبہ اب جناب ابو طالب کی جانب آیا، بحیرہ کو باہر نکلتے دیکھ کر اس قافلے میں جو عیسائی تھے وہ بھی الگ آ گئے، اور آس پاس کے علاقے میں جو عیسائی تھے وہ بھی دوڑ کے آ گئے۔ اتنا مقدس بزرگ جو اپنے چہرے کی زیارت مہینے مہینے نہیں کراتا، یہ باہر آ جائے تو سب کو آنا۔ اب بحیرہ وہاں سے واپس آیا، حضرت ابو طالب کے قریب پہنچا، کہا پھر بتائیے یہ کون ہے؟ جواب دیا یہ میرا فرزند ہے، یعنی میرا بیٹا۔ بحیرہ کہتا ہے ہرگز نہیں، ہرگز نہیں، یہ آپ کا بیٹا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جو نشانیاں میرے پاس ہیں وہ کچھ اور بتا رہی۔ ابو طالب نے کہا کہ ہاں ویسے میرا سگا بیٹا تو نہیں، مگر میرے سگے بھائی کا بیٹا۔ بحیرہ کہتا کہ اس کے والد کہاں؟ جواب دیا وہ تو اس کی پیدائش سے 6 مہینے پہلے انتقال کر چکے ہیں۔ ماں کہا جب یہ بچہ 6 سال کا تھا تو ماں کا انتقال ہو گیا۔ ایک مرتبہ بحیرہ کہتا ہے ابو طالب کہ خدا کی قسم اگر آپ کو صحیح بارے میں معلوم ہو جاتا کہ یہ بچہ کون ہے تو آپ کبھی سے گھر سے باہر نہ نکالتے۔ کیا آپ کو پتا نہیں یہ وہ نبی ہے کہ جس کی نبوت میں اتنے مسلمان، جس کی نبوت میں اتنے لوگ آئیں گے کہ 1,24,000 انبیاء میں سے کسی کی نبوت کو اتنے لوگوں نے کبھی نہیں مانا؟ کیا آپ کو نہیں پتا کہ اسی کی نبوت پر قیامت آنے والی ہے؟ کیا آپ کو نہیں معلوم ہے کہ اسی کا کلمہ ساری کائنات میں پڑھا جانے والا ہے؟ ابو طالب کہتے ہیں مگر اس سے اس بچے کو گھر میں بٹھانے کا کیا تعلق؟ کہا کہ ساری دنیا کے یہودی اور عیسائی اس بچے کی تلاش میں ہیں، اور اگر اسے پا جائیں تو ایک لمحے زندہ نہ رہنے دیں۔ میں آپ کو پھر نصیحت کرتا ہوں کہ آپ اس بچے کو گھر واپس بھجوا دیجیے، اور خبردار اس کو باہر نہ نکالیے، اسے گھر سے باہر نہ آنے دیں جب تک کہ یہ اعلان رسالت نہ کرے۔ یہاں پر تاریخوں میں اختلاف ہو گیا، بعض تاریخوں میں ہے کہ حضرت ابو طالب نے پیغمبر کو واپس بھجوا دیا، اور بعض میں ہے کہ نہیں، راستے میں اتنے معجزات دیکھ کے آئے تھے، اگر راستے کے معجزات نہ ہوتے تو شاید ابو طالب بھی پریشان ہو جاتے، مگر راستے کے اتنے معجزات دیکھ کے آئے کہ ابو طالب کے دل کو اطمینان ہے کہ اس بچے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ بحیرہ کا شکریہ ادا کر کے چلے۔ یہ تو شام کے راستے میں پہلا شہر تھا، آگے بڑھے یہاں تک کہ شام کے دارالخلافہ میں داخل ہوئے۔ خود حضرت ابو طالب کہتے ہیں غالباً یہ بھی پروردگار عالم کو ایک حجت تمام کرنا تھی شام والوں پر۔ خود حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ میرا بھتیجا ایک مرتبہ شام کے اس شہر میں داخل ہوا، اور مجھے خود ایسا لگا کہ جیسے اس شہر میں آسمان سے 14ویں رات کا چاند اتر کے آ گیا، کیونکہ پورے شہر میں ایک روشنی پھیل گئی، اور ایسی روشنی کہ سارے لوگ اپنے گھروں سے نکل کے آ گئے۔ میں نے مسلسل کئی تقریروں میں عرض کیا کہ شام کا یہ شہر دنیا کا اہم ترین شہر تھا، کیونکہ دنیا کی ساری تجارت یمن اور شام سے ہوتی تھی، یعنی یہ وہ جگہ جہاں ساری دنیا کے تاجر آ کر جمع ہوتے ہیں۔ یہاں پر اگر کوئی واقعہ ہو تو جب یہ تاجر اپنے شہروں میں جائیں گے تو گویا ساری دنیا میں یہ خبر پھیلے گی۔ اب 1400 سال پہلے ٹیلی ویژن، ریڈیو، اخبارات، مصنوعی سیارے، ٹیلی فون، تار وغیرہ تو تھا نہیں خبر پھیلانے کے لیے۔ یہی 2-3 مقامات تھے، ایک مکہ جہاں پہ تقریباً سارے مذہبی لوگ آتے تھے، ایک شام جہاں پر سارے دنیا دار تاجر آتے تھے کہ یہاں کوئی واقعہ ہو تو ساری دنیا میں پھیل جائے۔ تو مکے کے معجزات کی وجہ سے جو مذہبی لوگ تھے، چاہے کسی مذہب کے ماننے والے، ان تک یہ پیغام پہنچ گیا کہ کوئی عجیب واقعہ پیش آ چکا۔ اب شام میں یہ معجزہ پیش آنا، ایک مرتبہ ایسی روشنی پھیلی جیسے چاند خود اتر کے اس شہر میں داخل ہو گیا، سارا شہر نکل کے آیا،
اور یہ دیکھ کے حیران ہو گیا کہ مکے سے آنے والے قافلے میں آج ایک ایسا نوجوان ہے جس کے چہرے سے یہ نور سارے شہر کو جگمگا رہا ہے. اب سارا شہر اس کے گرد جمع ہو گیا، جس کا پہلا فائدہ تو قافلے کو یہ ہوا کہ یہ بڑا شہر، ساری دنیا کے قافلے آتے ہیں، مگر ہر قافلے کو پرابلم ہوتا ہے خریداروں کو بلانا، ہر تاجر کا مسئلہ. یہاں الٹا معاملہ ہو گیا. اس سے پہلے کہ یہ لوگ اپنا سامان بازار میں پیش کریں، سارا شام نکل کے ان کے دروازوں پہ آ گیا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ کھڑے کھڑے ان کا سارا سامان تجارت فروخت ہو گیا. یہاں تک کہ 1 مہینے رہنا پڑتا تھا قافلے کو، صرف 3 دن کے اندر اندر سامان فروخت ہو کر، حساب کتاب ہو کر، نیا سامان خرید کے لے چلے جو یمن کے راستے آگے بھجوانا. 3 دن میں معاملہ طے پا گیا. اب آخر میں 2 روایتیں. شام کے پہلے شہر میں عیسائی راہب ملا تھا. تاریخ کہتی ہے کہ اس شہر میں بھی عیسائیوں کا سب سے بڑا راہب آیا ہوا تھا، جیسے آج کل پوپ ہے، اس کا نام نستورا تھا. وہ بھی اس دن تھا جس دن یہ چاند جیسی روشنی پھیلی تھی. وہ پیغمبر اسلام کے چہرے کو دیکھ کر ایسا متاثر ہوا کہ 3 دن تک پیغمبر اسلام کے قدموں میں بیٹھا رہا. یہاں تک کہ جب رات کو آرام کے لیے لوگ جاتے ہیں، وہ گھر نہیں جاتا، وہ رسول کے دروازے کے سامنے زمین پہ لیٹ جاتا ہے. یہ عام آدمی کی بات نہیں، یہ ایک عام عالم کی بات نہیں، یہ نستورا راہب کی بات ہے جو شامیوں کا سب سے بڑا راہب ہے اور شام عیسائیوں کا سب سے بڑا مرکز. 3 دن گزرے، زبان سے کچھ کہہ نہ سکا. تیسرے دن ایسا لگا جب اس کی زبان میں حرکت کی طاقت پیدا ہوئی. وہ ایک مرتبہ حضرت ابو طالب کے پاس گیا، کہا صرف ایک اجازت چاہتا ہوں، اور وہ اجازت یہ ہے کہ اس جوان کے کاندھے سے ذرا کرتا ہٹانا. ابو طالب نے 3 دن اس کا جذبہ دیکھا، کرتا ہٹایا، مہر نبوت پر اس کی نگاہ پڑی، بے اختیار ٹوٹ پڑا اور مسلسل بوسے لینے لگا اور جلدی سے مہر نبوت کو چھپایا. اور ابو طالب سے کہا خبردار، آئندہ نہ اسے کبھی مکے سے باہر لانا، نہ مکے میں کسی کو یہ مہر نبوت دیکھنے دینا. اگر کسی اور نے اس کو دیکھ لیا تو اس بچے کی جان بچنا بہت مشکل ہے. اب ادھر تو یہ واقعہ ہو رہا ہے جس سے پیغمبر اسلام کی آمد کی خبر سارے شام والوں میں پھیل رہی ہے، مگر دشمنان رسول اور دشمنان خاندان رسول، ان کے لیے بھی پروردگار کو حجت تمام کرنا ہے. اسی قافلے میں خالد ابن ولید کے خاندان کے کچھ لوگ بھی تھے اور ابو سفیان کا سب سے بڑا بیٹا بھی تھا، وہ بھی اسی قافلے کے ساتھ آئے تھے. یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم اس قافلے میں تھے مگر ہمارا گروپ ذرا الگ تھا، کیونکہ اس سے پہلے کے واقعات میں آپ نے سنا یہ ہمیشہ خاندان بنو ہاشم سے الگ رہے. ہم جب شام میں داخل ہوئے اسی شہر میں تو سارا شہر تو ادھر لگ گیا. اب یہ لوگ اپنی زبان سے تو نہیں کہا، مگر ان کو کتنی حسد اور جلن اور دشمنی ہو رہی ہوگی. یہ اس سب کو چھوڑ کر شہر کے باہر گھومنے لگے. شہر کے باہر جو ہم گئے تو ہم نے دیکھا کچھ اتنے کمزور قسم کے عبادت گزار بندے نظر آئے کہ جن کے چہرے اتنے زرد تھے جیسے کسی نے زعفران مل دیا. بس آخری جملے میرے آ گئے، کسی نے زعفران مل دیا، یعنی اتنے کمزور تھے کہ لگ رہا تھا باقاعدہ رنگ لگایا گیا ہے ان کے چہرے کے اوپر، اور عبادت کی وجہ سے ان کے چہرے پر ایک نور تھا. انہوں نے ہمیں دیکھا، کہا مکے کے قافلے میں آئے ہو؟ ہم نے کہا ہاں اسی قافلے میں آئے. کہا ہمارے ساتھ چلو ہماری عبادت گاہ میں. ہم نے ایک مرتبہ کہا کہ تمہاری عبادت گاہ سے ہمارا کیا تعلق؟ کہا کہ تمہارا نقصان کیا ہے، عزت ملے گی، احترام ہوگا، ہم تمہاری خدمت کریں گے. ہم نے بھی سوچا کہ شہر میں تو کوئی ہم کو پوچھ نہیں رہا، چلو اس عبادت گاہی کا چکر لگا لیں. وہاں گئے، عبادت گاہ میں داخل ہوئے تو ہم نے دیکھا اس قسم کے بہت سارے عبادت گزار بندے، اور یہ سارے عبادت گزار بندوں کے بیچ میں ایک انتہائی مقدس آدمی بیٹھا. اگرچہ یہ لوگ بت پرست ہیں راوی، مگر وہ اتنا مقدس آدمی کہ اس کا چہرہ دیکھ کر ہمارا دل اس کی جانب کھینچنے لگا. ہم اس کے قریب گئے، اس نے اپنے ساتھیوں کو باہر سے آتا دیکھا، ہمیں غور سے دیکھا، پھر ایسا لگا کہ جیسے مایوس ہو گیا، جیسے اسے کسی اور کا انتظار، اور اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا کہ میں تم سے اتنے دنوں سے کام کہہ رہا ہوں اور تم میرا اتنا سا کام نہیں کر پائے. اس کے ساتھی کانپنے لگے اور کہا کہ آپ ہم سب کے آقا اور سردار ہیں، مگر ہمیں یہ نوجوان ملے ہیں مکے کے قافلے کے، ہم انہیں لے کے آ گئے. اس نے ہمیں دیکھا، کہا مکے سے آئے؟ ہم نے کہا ہاں. پوچھا کس خاندان سے تعلق ہے؟ ہم نے کہا خاندان عبد الشمس یعنی بنو امیہ سے. ایک مرتبہ وہ مایوس ہو گیا، کہا کہ مجھے تم سے کوئی کام نہیں ہے، یہ بتاؤ کیا تمہارے ساتھ خاندان بنی ہاشم کا بھی کوئی فرد ہے؟ ہم نے کہا ہے. تو کہا کہ اس میں کوئی بچہ بھی ہے؟ ہم نے کہا ایک بچہ ہے، مگر اس کا کیا تذکرہ پوچھنا، ہمیں تو اس کا نام بھی نہیں پتا.
اس کو ہم یتیم عبد المطلب کہتے ہیں، بس اتنا سننا تھا۔ وہ عیسائی راہب انتہائی بزرگ ایک مرتبہ رانوں پر ہاتھ مار کے اچھل پڑا، کتاب کو بند کیا، یسوع مسیح اور مریم کی قسم، عیسائیت کا خاتمہ ہو گیا۔ آج دین عیسیٰ کو زوال آ گیا، اب اس دین کو مٹ جانا ہے، اور تڑپ کے کھڑا ہو گیا، انتہائی بے چینی کے عالم میں ہمارے قریب آیا، کہا کہ کیا ایک مرتبہ اس بچے کی جھلک ہمیں دکھا سکتے ہو؟ اب ہم جب یہ دیکھ رہے ہیں، کہہ تو نہیں رہے، مگر جلن اور حسد کتنی ہوگی، مگر کیا کہیں؟ ہم نے کہا شہر میں آیا ہوا، چلو چل کے دیکھ لو۔ وہ عیسائی ہمارے ساتھ نکلا، شہر میں داخل ہوا، ہم نے سوچا کہ ذرا اس کا امتحان لینا چاہیے کہ یہ اس یتیم کے اتنے پیچھے کیوں پڑا ہوا، امتحان لینا چاہیے۔ ہم اپنے قافلے کے قریب لے گئے، اور قافلے میں موجود ایک اور آدمی کی جانب اشارہ کرنے لگے، دیکھو یہ وہ۔ اس نے دیکھا، نگاہیں ہٹا لی، کہا یہ وہ نہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم کچھ کہیں اس کی نگاہ پیغمبر کے چہرے پر پڑ گئی، بے اختیار یہ کہتا ہوا دوڑا، تم کتنا ہی چھپاؤ، میں نے پہچان لیا کہ وہ کون ہے جو اللہ کی حجت اور عیسیٰ کا بھی آقا ہے۔ یہ کہہ کے رسول کے قدموں میں گرا۔ حضرت ابو طالب یہ دیکھ کے حیران ہو گئے، ایسا بزرگ کہ اس کی بزرگی کو دیکھ کر احترام کو دل جا رہا ہے، اور وہ رسول کے قدموں میں لپٹا جا رہا ہے، اور بار بار کہتا جا رہا ہے کہ کاش دنیا معرفت حاصل کرے کہ یہ کون ہے، کاش میں اس وقت تک زندہ رہوں کہ یہ نبوت کا اعلان کرے اور میں اس کا کلمہ پڑھوں۔ پھر ابو طالب سے کہا اس کی اچھے طریقے سے حفاظت کرنا، تمہیں پتا نہیں یہ وہ ہے جس کے ہاتھ میں موت اور زندگی کا اختیار ہے، جس نے اس کا ساتھ دے لیا، دنیا میں بھی وہ زندہ اور آخرت میں بھی زندہ، اور جس نے اس سے منہ موڑ لیا وہ دنیا میں بھی مردہ، آخرت میں بھی مردہ۔ حضرت ابو طالب کہتے ہیں کہ مسلسل یہ واقعات پیش آ رہے، اپنی آنکھوں سے معجزے دیکھے، اور ایسے ایسے بزرگوں کا اظہار محبت و عقیدت دیکھا۔ ابو طالب کہہ رہے ہیں کہ اب میرے دل میں بھی یہ خوف پیدا ہوا، اور 3 دن کے بعد ہم لوگ تیزی سے مکے کی جانب چلے، مکے میں داخل ہوئے۔ ابھی ہم داخل بھی نہیں ہوئے تھے کہ ہمارے ساتھی دوڑ کے ہم سے پہلے پہنچ گئے۔ سارے مکے میں ایک مرتبہ شور ہو گیا کہ اس قافلے میں یتیم عبد المطلب بھی ہے جس کے اتنے معجزات پیش آ گئے۔ سارا مکہ استقبال کو آیا، مگر نہیں آیا تو ابو جہل اور خاندان بنو امیہ کے کچھ افراد۔ یہ پیغمبر اسلام کی زندگی کے 12ویں سال کے واقعات ہیں۔ مجھے افسوس ہے کہ تقریر کی ابتدا میں وعدے کے مطابق میں 25 سال تک کے حالات بیان نہ کر سکا۔ آج 12ویں تقریر میں رسول خدا کی زندگی کے 12 سال تک کے حالات مکمل ہو رہے ہیں۔ یہ شام کا سفر بے انتہا عام سفر تھا، اس کی وجہ سے پیغمبر گویا دشمنوں کے بیچ میں گئے۔ وہاں پر یہ جو مقدس راہب تھے، ان کی وجہ سے پیغمبر کے ماننے والے بھی کچھ پیدا ہو گئے، اور جو پیغمبر کے دشمن تھے وہ بھی زیادہ فعال ہو گئے، ان کی سرگرمیاں بھی بڑھ گئیں، مگر وہ تاریخ کا ایک الگ موضوع ہے۔ بس آخر میں آپ سے یہی گزارش کہ ہر سال ربیع الاول سے رجب تک محسنان اسلام کے سلسلے میں تاریخی تقاریر ہو رہی تھی، کیونکہ عنقریب رمضان میں پورے رمضان آپ سے دوبارہ ملاقات ہونا، جو پرانا درس چلا کرتا تھا 2-3 سال وقت آ گیا، دوبارہ اس کا احیاء کیا جا رہا ہے، مسائل بھی ہوں گے، تاریخ بھی ہوگی۔ اس اعتبار سے تقریباً 2.25 مہینے پہلے یہ درس بند ہو رہا، ورنہ عام طور پر رجب کے آخر تک یہ درس چلتا تھا، مگر چونکہ پورا رمضان پھر آپ سے ملاقات ہونا اور روزانہ رات کو مسلسل گفتگو ہوگی، اس وجہ سے ذرا جلدی اس سلسلے کو بند کیا جا رہا۔ مگر سیرت رسول خدا کا سلسلہ تو اغلب یہی ہے کہ آئندہ ہی سال شروع کیا جائے گا دوبارہ ربیع الاول میں، اور اگر مناسب ہوا تو رمضان کی 30 میں سے 5 یا 7 تقریریں مزید اس طرح سے بیان کر دی جائیں کہ اعلان نبوت تک کے حالات مکمل ہو جائیں، کیونکہ یہ ایک بڑا عام حصہ ہے سیرت رسول خدا کا۔ تو آج یہ آخری گفتگو تھی، آپ حضرات کی زحمتوں کا میں انتہائی شکر گزار ہوں کہ پیر کو آپ لوگ تشریف لاتے رہے اور باقاعدہ مسائل فقہ بھی آپ نے توجہ سے سنے۔ تو بہرحال یہ رسول خدا کا سفر شام تھا، پیغمبر اسلام شام کے سفر میں گئے، اس وقت گئے تھے جب نبوت کا اعلان نہیں کیا تھا، مگر پھر بھی ہر آدمی نے پہچانا، پھر بھی معرفت رکھنے والوں نے احترام کیا، پھر بھی ہر منزل پہ استقبال کیا گیا۔ ایک سفر یہ رسول کا ہے شام کے اندر، اور ایک سفر رسول زادیوں کا ہے اسی شام کے شہر کے اندر۔ رسول جا رہے ہیں اور رسول زادیاں جا رہی ہیں۔ جب رسول جا رہے ہیں تو عیسائیوں کی حکومت ہے، عیسائی راہبوں کا حکم چلتا ہے، بظاہر سب کے سب کافر، مگر اتنا احترام رسول خدا کا کہ اگر رسول خدا کے لیے کھانا لے کے آیا جاتا تو میزبان
200 साल का बूढ़ा होने के बाद पीछे खड़े हो के पंखा चल रहा। इतना एहतराम है रसूल खुदा का। एक मर्तबा ये बड़े बड़े राहिब रात की तारीकी में रसूल बिस्तर पे आराम करते हैं और ये गली के फर्श पर सोने को फख्र और सादत समझते हैं। ये कौन है? न रसूल का कलमा पढ़ रहे हैं, न रसूल से इजहार ईमान कर रहे हैं, मगर मारिफत रसूल है तो एहतराम की ये हालत। और एक काफिला रसूल साथियों का इसी शाम में दाखिल हो रहा, जहां सब कलमा पढ़ने वाले हैं, जहां सब रसूल की मोहब्बत का दावा करने वाले हैं, जहां सब रसूल के नाम पे जान कुर्बान करने वाले हैं। ईसाई थे तो इतनी मारिफत और मुसलमान थे तो इतनी कम मारिफत। ठीक है, सबका कसूर भी नहीं, मगर देखिए कि मारिफत की कमी क्या कि अगर काफिला बाबू साआब से दमिश्क में दाखिल होता तो एक बूढ़ा आगे बढ़ के सैयद सज्जाद से कहता, खुदा का शुक्र है कि जिसने हमारे हाकिम को इज्जत बख्शी, और खुदा का शुक्र है कि उसने तुम बागियों को माज़अल्लाह शिकस्त दी और जलील किया। सैयद सज्जाद एक मर्तबा सर से पैर तक उसको देखते, ऐ शख्स क्या तू मुसलमान है? कहा कि हाँ। क्या तूने कुरान पढ़ा? कहा कि हाँ। ये बता कि क्या तूने आया मवद्दत पढ़ी है? कहा कि हाँ आया मवद्दत पढ़ी। क्या तूने आया तदबीर पढ़ी है? हाँ आया तदबीर पढ़ी। क्या तूने आया ज़िल कुर्बा पढ़ी है? हाँ आया ज़िल कुर्बा पढ़ी। मगर ऐ शख्स इन आयतों का तुझसे क्या ताल्लुक? सैयद सज्जाद को कहना पड़ रहा कि अरे हम ही तो हैं कि जिनके बारे में ये सारी आयतें नाजिल हुई थी। ये वही शाम है, ये वही शाम है कि यजीद के दरबार में जब भरा हुआ दरबार था तो एक शामी खड़ा होता और हुसैन की यतीमा की जानिब इशारा करके कहता, यजीद इस बच्ची को मैं अपनी कनीजी में लेना चाहता हूँ, इसे तू मेरी कनीज बना दे। इससे पहले कि यजीद कोई जवाब दे, ज़ैनब को खड़ा होकर कहना पड़ा, ज़ैनब को खड़ा होकर कहना पड़ा कि ऐ शख्स क्या तू मुसलमान है? कहा कि हाँ मैं मुसलमान हूँ। ज़ैनब को कहना पड़ा कि अगर इस बच्ची की कनीजी का ख्याल दिल में लाएगा तो पहले इस्लाम को खुदा हाफिज कहना पड़ेगा। और यजीद गुस्से के आलम में कहता है, ज़ैनब खामोश हो जाओ, हम हैं बाइख्तियार हाकिम, हमें इख्तियार है, हम जिसे चाहें जिसकी कनीज बनाएं। एक मर्तबा ये मंजर ज़ैनब देख रही हैं, सैयद सज्जाद देख रहे हैं कि मुसलमानों के दरमियान रसूल की नवासी को कनीज बनाने का सवाल पैदा किया जा रहा है। मगर हाँ वो शामी तड़प के कहता है कि ऐ बागियों, बगावत में शिकस्त खाने के बाद औरतों को कनीज बनाया ही जाता है, इस बच्ची की कनीजी पर तुम्हें क्या एतराज हो रहा है? ज़ैनब ने कहा, इसे आम बच्ची न समझना, ये रसूल की बेटी है, ये फातिमा ज़हरा की बेटी है, ये रसूल के बेटे हुसैन की दुख्तर है। बस इतना सुनना था, अभी ईमान था, अपने हाथों से खंजर निकाल कर वो हाथ काट दिया जिससे इशारा किया था हुसैन की बेटी की जानिब। मगर शाम वालों की जहालत और कमइल्मी को देखें, वो वक्त भी आया, कहाँ वो ईसाई राहिब कि जो बाहर गली में नंगे फर्श पे सोता है और रसूल खुदा बिस्तर पर है, और कहा आज का दिन कि सारा शाम बिस्तरों पर सो रहा है और हुसैन के यतीम कैद खाने की कोठरी में नंगी जमीन पे सो रहे हैं। ठंडी हवा चले तो यहाँ सोना है, लू के झक्कर चले तो यहाँ सोना है। कहा वो दिन कि रसूल खुदा को खाना ला के दिया जाए और 200 साल का बुजुर्ग खड़े होके पंखा झले, और कहा ये वक्त कि ज़ैनब को बैठ के नमाज इसलिए पढ़ना पड़ रही है कि ग़िज़ा इतनी कम आती है कि अगर बच्चों को भी दी जाए और बुजुर्ग भी इस्तेमाल करे तो सब फाके के आलम में रह जाएंगे। मगर हाँ अगर रसूल खुदा ने बगैर जबान हिलाए शाम में अपना तारुफ करा के शामियों को अपना मानने वाला बनाया तो ये इम्तिहान सैयद सज्जाद ने भी दिया, और शाम वालों ने सैयद सज्जाद का कलमा भी पढ़ा, मगर किस अंदाज से कि जब दमिश्क की जामा मस्जिद में नमाज से पहले सैयद सज्जाद ने खुतबा दिया, यजीद के हुक्म से पहले वाइज जाता है। सैयद सज्जाद कहते हैं अब इजाजत हो तो मैं भी जाऊं, यजीद मना न कर सका, मेरा मौला मिंबर पे आया। उलमा अक्सर कहते हैं कि आपने बहुत सारे खतीबों को सुना होगा मगर ऐसा खतीब कभी नहीं देखा होगा जो मिंबर पे तकरीर तो कर रहा है मगर इस तरह के गले में तौक है, हाथों में हथकड़ी है, पाँव में बेड़ी है। अरे किस तरह से ये खतीब तकरीर करे, मगर तकरीर की तो ऐसी कि सफ़े उलट गई जब कहा कि मुझे
پہچان لو، میں محمد مصطفیٰ کا بیٹا ہوں، میں علی شیر خدا کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ زہرا کا بیٹا ہوں، ارے میں اس کا بیٹا ہوں جو 3 دن کا بھوکا پیاسا ذبح کیا گیا، میں اس کا بیٹا ہوں جس کا بھرا گھر کربلا میں شہید کر دیا گیا، مسجد میں کوہرام بپا ہوتا ہے، بس میرے آخری جملے، ایک مرتبہ حکم یزید سے مؤذن اذان دیتا ہے، اذان شروع ہوئی، سید سجاد کا کلام منقطع ہو گیا، علماء کا جملہ سن لے، علماء کہتے ہیں سید سجاد سے مولا آپ کا کلام منقطع کر دیا گیا، آپ کو گفتگو مکمل نہ کرنے دی گئی، مگر مولا آپ پھر بھی خوش قسمت ہیں، آپ گفتگو کر رہے تھے، اذان کے ذریعے آپ کی گفتگو کو روکا گیا، مگر ہائے کربلا میں جب حسین علی اصغر کو لا کے گفتگو کر رہے تھے تو ہر ملا کے تیر کے ذریعے سے حسین کے کلام کو قطع کیا گیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس ہے مرحوم غلام حسین حاجی نظر علی سے ایصال ثواب کے لیے، اور ایک